یہ جلسہ تو بہانہ تھا، ان کا نشانہ ہمارے یہ بندے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ بکنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی، یہ ہر حال میں خان کے ساتھ ہوں۔ میں جناب اسپیکر آپ کی گزار کرا لوں، یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے اپنے کندھے تلے لیا ہوا ہے، ہمیشہ سے ان کو کہا ہوا ہے، بٹ بینگ اے چیئرمین اس بوجھ تلے میں نے ہمیشہ یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے وہاں زندگی میں ایک پولیس والے سے ہم نے جناب اسپیکر اس کا بھی لی ہے، میں اسکول بھی گیا ہوں، میں کالج بھی گیا ہوں، یونیورسٹی بھی گیا ہوں، لندن امریکہ بھی پڑھا ہوں، وکالت اور پالیٹکس میں بھی رہا ہوں، لیکن زندگی میں نہ میں نے کسی کو دھکا دیا نہ مجھے کسی نے دھکا دیا، میں نے ایسی زندگی گزاری ہے۔ جناب اسپیکر، یہ فورس تباہ ہم کر رہے ہیں، ایف آئی آر کی بات نہیں، آپ نے کس قسم کا پرچہ کروایا؟ دنیا کے کون سے ملک میں جلسے ہوتے ہیں؟ جس طریقے سے جناب انٹیریئر منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ دہشت گردی ایک سچو کی مار ہے، لگتا ہے یہ حکومت فقط ایک جلسی کی مار ہے۔ 22 تاریخ کو جناب اسپیکر رات کے دیر اندھیرے میں بھی مجھے بھی فون آیا، وہ جلسہ ہمارا پوسٹپون ہو گیا، ہمارے 10 MNA صاحبان کو جس انداز سے اٹھایا گیا ہے یہ ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا۔ وہ ایوان کے اندر موجود تھے، نقابپوش آئے، ہر دروازہ کھولا گیا ہے، وہ چابیاں کس کے پاس تھی جو دروازے کھولتے تھے؟ وہ لائٹیں کس نے آپ کی؟ آپ برائے مہربانی اس کی انکوائری ایسی نہ کروائیں کہ جس میں سے معصوم عام قسم کے بندوں کو آپ سسپینڈ کر لیں، اس کے تہ تک جائیں۔ یہ ایک آئینی مسئلہ ہے اور یہ سب کے لیے ہیں، یہ ایوان سب کے لیے ہیں۔ میں ٹٹ پاٹیٹ نہیں جاتے، آپ کے یہاں ہمارے کے پی کے سے آئی ہوئے ہماری بہنیں، ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ ہماری سیمابیہ بی بی جو وزن کے حساب سے سب سے قد کے حساب سے چھوٹی کمزور خاتون ہے، بڑی بہادر، لیکن ہماری سیمابیہ طاہر بہن کے خلاف بھی پرچہ ہوا۔ ہم اگر زبردستی کرنے پہ آئیں تو آپ کی بھی کے پی کے سے آئی ہیں، وہاں ہماری حکومت ہے، ہم ہر ایک آپ کے خلاف پرچہ کریں گے، کیا کر لوگے؟ کیا اس سے ملک کا فائدہ ہوگا؟ آپ کا وفاقی وزیر یہاں ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کے پی کے گورنمنٹ میں، کے پی کے گورنمنٹ چاہے ہم ان کو آرڈر کرے، آپ کا وفاقی وزیر پھر 300 مائل ریڈس میں اپنے علاقے میں آ جائے۔ آپ نے پنجاب میں ہماری پارٹی کے 11 MP کو 15 سیشن کے لیے سسپینڈ کیا۔ ایز اے چیئرمین میرے اوپر پریشر پڑا، ان کے MP نے کے پی میں بڑا زور ڈالا، بڑی بدتمیزی کی، پر میں نے کہا نہیں، ہم نے نہیں کرنے، ہم نے ٹٹ فار ٹٹ کر کے ان کے MP کو نہیں سسپینڈ کرنا۔ آپ نے غداری کے مقدمے درج کراتے ہو، ہم نے نہیں، جس اسپیکر نہیں، پلیز نہ کریں، میں ابھی کہہ رہا ہوں، پلیز وائنڈ اپ کریں۔ اچھا ایک جناب اسپیکر، ہم اسٹاپ نہ کیا کریں، ہم آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ایمان مضبوط ہو، سیاسی قوتیں مضبوط ہوں تو غیر سیاسی لوگوں کو موقع نہیں ملے گا۔ ایمان مضبوط ہو، سیاست مضبوط ہو، خدا کی دنیا میں، اس ملک میں، اس سرزمین پہ خدا کے قانون ہو، صالحین حکومت کرے، اس کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ ہم مطالبہ کر چکے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں آپ سے۔ ہمارے 10 MNA جو اس وقت پولیس اسٹیشن میں موجود ہیں، میں خود اور اپنے ساتھیوں کے بہاف سے پولیس کا اس بات پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اچھا رکھا تھا، لیکن ہمارے رائٹس مجروح ہوئے ہیں اس ایوان سے ہمیں اٹھا کے۔ میں ان کو یہ ضرور کہوں گا جناب اسپیکر کہ آپ ایک رولنگ کل دے چکے تھے، ان کو آپ نے پروڈیوس کرانا آپ کی آئینی ذمہ داری ہے، یہ آئین نے یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ڈالی ہے، اور اس لیے اس ایمان کا تقدس پامال ہوا ہے۔ جناب اسپیکر، میں نے آپ کو گزارش کرا ہے، آپ کا سرجن اینڈ آرم آئین نے آپ کو سپریٹ سیکریٹریٹ دیر کر کے یہ پروٹیکشن صرف اس ایوان کو ہے، اس لیجسلیچر کو ہے، کسی اور ارگن کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے اس کی آپ نے انکوائری کرنی ہے، اس مرتبہ آپ نے ہمارے ساتھ ویڈیو آڈیو سب کچھ شیئر کرنا ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہے وہ جو ہمارے 10 MNA آئیں گے یہاں، وہ آپ کو روایات سکھائیں گے کہ ان کو وہاں بٹھا کے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے
کہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ایمنیز سوائے 9-10 کے جب تک 10 سپٹمبر کے وقوع کا انکوائری نہیں ہوتی ہمارا سیٹسفیکشن نہیں ہوتا. پاکستان تحریک انصاف کے ایمنیز سوائے 9-10 کے اس پارلیمنٹ میں شرکت کریں گے. باقی کوئی ایمنے ہمارا اس پارلیمنٹ میں شرکت اس وقت تک نہیں کرے گا. نہیں ہم آپ کی کمیٹیوں میں آئیں گے سوائے 9-10 ایمنے. یہ ہمارا احتجاج ہے. میرے علم میں آیا ہے بلاول صاحب نے بھی کوشش کی ہے, میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ایمان کو اگر ہم نے چلانا ہے اور اس اسٹرگل کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے, تلخیوں کو ہم نے کام کرنا ہے, تو جناب اسپیکر اس کو نہ بھول جائیے. یہ کاروباری سیاست, کاروباری جمع خرچ نہیں ہے کہ 2 میں سے 1 مائنس کرو تو 1 رہ جائے گا. ہم سمجھتے ہیں 2 میں سے 1 مائنس کرو تو یہ 1 بھی نہیں رہے گا, یہ 1 بھی نہیں رہے گا. جناب اسپیکر, خدا نے قوموں کو جو تباہ کیا ہے, ایک قوم کی ضلالت اس وجہ سے ہوئی تباہی کہ اللہ کا قرآن میں فرمان ہے وَإِذَا بَطَّشْتُمْ بَطَّشْتُمْ جَبَّارِينَ. جب وہ پکڑتے بھی تھے تو جبارین کی طرف ظلم کر کے پکڑتے تھے. جناب اسپیکر, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہوا ہے کہ میں نے 4 بندوں کے اہل کو پسند فرمایا تھا, آل ابراہیم, آل نوح اور آل عمران کو. اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اسپیسیفکلی فرمایا کہ ان کے بعد میں نے اس قوم پہ بنتوڑ سیلاب بھیجے اور ان کو چندبیریاں دی. ریزن یہ کہ نماز چھوڑ چکے تھے, شہوت نفسی کی فرمانی کرتے تھے اور لوگ ان کے ناخلف تھے. ناخلف کا مطلب موجودہ وقت میں کیا ہوگا یہ آپ خود سوچیں. جناب اسپیکر, میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ہمارے ایمنیز کو آپ آج کے سیشن میں ضرور پروڈیوس کریں. یہ آپ کا آرڈر ہوا تھا, یہ منیمم ہے جو آپ آج کائنڈلی مہربانی کر لیں, یہ کر دیں. اور ہم انتظار کریں گے کہ آپ کی انکوائری کہاں ختم ہوتی ہے تاکہ ہم پھر نئے لائے عمل کا اعلان کریں گے انشاءاللہ. شکریہ. جناب اسپیکر, ہمیشہ سے ریاست کے 3 ستون ہوتے ہیں, مقننہ, عدلیہ اور ایگزیکٹو. جناب اسپیکر, کسی بھی ریاست کے ارگن کے لیے, چاہے گورنمنٹ آپ اٹھا لیں, ان کے لیے اسپیشل پولیس فورس نہیں ہے. وہ سرکار کی پولیس ہے جو وزیر اعظم کا دفاع بھی کرتی ہے اور ان کے انسٹیٹیوشن کا بھی دفاع کرتی ہے. سپریم کورٹ جوڈیشری ہے, اسٹیٹ کا ایک اسٹرانگ ارگن ہے, پر ان کے پاس اپنی فورس نہیں ہے, اپنی پولیس نہیں ہے, اپنے آرڈر خود امپلیمنٹ نہیں کرواتی, خود پولیس نہیں بھیجتی. لیکن یہ واحد پارلیمان ہی ہے جس کو آئین نے اور رولز نے اپنی پولیس اور سارجنٹ ایٹ آرمز دیا ہے. یہ صرف ہمارے ذاتی نوکروں کی طور پہ نہیں ہے, اس ایوان کا تقدس سب سے بالا تر ہے. یہ اس کے لیے, ایوان کے لیے یہ اس آئین میں رکھا گیا تھا. جناب اسپیکر, ہمارے 10 ایمنے صاحبان کو جس انداز سے اٹھایا گیا ہے یہ ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا. وہ ایوان کے اندر موجود تھے, نقابپوش آئے, ہر دروازہ کھولا گیا ہے. وہ چابیاں کس کے پاس تھی جو دروازے